السلام علیکم دوستو، میرا نام ہے حمزہ احمد اور آپ دیکھ رہے ہیں Are abusive words really written in the Holy Quran؟ یہیں سے تو خادم رضوی نے سیکھا تھا. خادم رضوی نے انٹرویو میں کہا تھا کہ اللہ ان کو گالیاں دیتا ہے، اور یہ خیر مجھے یقین ہے فالٹی ہو. یعنی یہاں پہ میں نے تفسیر میں پڑھا ہے کہ حرام زادہ کہا جا رہا ہے بیسیکلی. جی یہ برتھ حرامی، ہاں یہ حرامی کہا جا رہا ہے کہ جس کی برتھ فالٹی ہوتی ہے. دیکھیں فالٹی سے مراد ہم یہاں پہ بیماری نہیں لیں گے، وہ تو اللہ خود دیتا ہے. تو یہاں پہ کہا جا رہا ہے وہ حرام زادے ہیں، تو حرامی کہا گیا ہے. تو دوستو یہ پیار بھری گفتگو تھی. اب آپ لوگ خود سوچیں کہ کیا اللہ ایسے الفاظ اور حضرت محمد کے ایسے الفاظ ہو سکتے ہیں؟ اس پورے ویک میں اور نیکسٹ ویک میں آپ سب کی سجیشن پر ویڈیوز آئیں گی، سو اسٹے کنیکٹڈ. حارث سلطان ایک ایتھیسٹ، ایک پاکستانی ملحد جس کو میں پہلے بھی اپنی ویڈیوز میں ایکسپوز کر چکا ہوں اور اس کے کئی سوالوں کا جواب بھی دے چکا ہوں، اور پروٹیکٹ اسلام کے نام سے پلے لسٹ میں آپ کو وہ ویڈیوز مل جائیں گی، آپ وہاں جا کر دیکھ سکتے ہیں. حارث سلطان نے حال ہی میں ایک ویڈیو میں ایک اور ایتھیسٹ کے ساتھ یہ پروف کرنے کی کوشش کی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نعوذ باللہ قرآن پاک میں ابیوز ورڈز یوز کیے ہیں. تو ذرا حارث بھائی اور ان کے ایتھیسٹ بھائی کی تھیوریز کا رپلائی کرتے ہیں. بیسیکلی انہوں نے اس ویڈیو میں قرآن کی چند آیات دکھائیں اور بتایا کہ کیسے اللہ تعالیٰ ایک پاک کتاب کے اندر ابیوزنگ ورڈ یعنی کہ گالیاں لوگوں کے لیے یوز کر رہے ہیں. سو ان جیسوں کو جواب دینا میرا فرض ہے کیونکہ یہ لوگ اسلام کے خلاف ہیٹ پھیلا رہے ہیں. سو کافی ٹائم لگا اس ویڈیو کی ریسرچ میں کیونکہ یہ سب بہت جگہ سے ویریفائی کرنا پڑا، سو اس لیے ویڈیو اکثر لیٹ ہو جاتی ہیں. حارث بھائی آپ کی ان بونگیوں کا جواب دینے سے پہلے میں آپ کو اپنی پرسنل ریسرچ سے یہ وضاحت کر دیتا ہوں کہ قرآن کا ترجمہ کیسے کیا جاتا ہے تاکہ آپ اس ویڈیو کے کانسیپٹ کو اچھی طرح سمجھ سکیں. ڈیئر ویورز ذرا غور سے سنیں کہ عربی زبان بہت وسیع لینگویج ہے جہاں ایک ہی ورڈ کے بہت سے معنی ہوتے ہیں، اور کسی کتاب کی اثر روح کو لفظی ترجمے کے ذریعے دوسری زبانوں میں منتقل کرنا ناممکن ہوتا ہے، کیونکہ کسی بات کو واضح کرنے کے لیے جو الفاظ کسی ایک زبان میں استعمال کیے جاتے ہیں ضروری نہیں کہ کسی دوسری زبان میں بھی وہی سیم ورڈنگ سے اس بات کا مطلب واضح ہو سکے. میں آپ کو ایک سمپل سی مثال دیتا ہوں. جیسے کہ تمباکو نوشی کے عمل کو اردو میں حقہ پینا یا سگریٹ پینے کے الفاظ سے واضح کیا جاتا ہے. اب اسی الفاظ کو اگر ہم انگلش میں ٹرانسلیٹ کریں تو ہم سگریٹ پینے کو ہم ڈرنک کے الفاظ سے تو واضح نہیں کر سکتے، ہمیں وہاں وہی الفاظ یوز کرنا پڑے گا جو اس زبان میں استعمال ہوتا ہے. جیسے صرف سمپل اسموکنگ، حتیٰ کہ محاوروں کی ایگزامپل بھی یہاں پر سیم ہے. جیسے مثال کے طور پر جب کسی کا باپ فوت ہو جاتا ہے تو ہم اکثر یہ کہتے ہیں کہ میرے سر سے سایہ اٹھ گیا، یا کسی کا بھائی فوت ہو جاتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ میرا بازو ٹوٹ گیا، یا کسی کا جوان بیٹا فوت ہو جاتا ہے تو وہ یہ کہتا ہے کہ میری کمر ٹوٹ گئی. لیکن انگلش میں اس کے لیے ورڈ ڈیتھ یا ڈیڈی یوز ہوگا. لہٰذا میں قرآن کی ان آیات کی اصل روح کو پیش کرنے کی آج پوری کوشش کروں گا. آپ نے جو پہلی آیات میں کہا، ذرا میں اس کا رپلائی دیتا ہوں آپ کو. کہ تم میں کہ وہ جنہوں نے ہفتے میں سرکشی کی تو ہم نے ان سے فرمایا کہ ہو جاؤ بندر دھتکارے ہوئے. بندر کی عربی ہے قردتا. تو اب ایک تو یہ بندر کہا گیا، یہ خلاف گفتگو سنیں. جیسے میں آپ کو اگر حارث جی کوئی گالی دوں، آپ میری لائن کاٹ. تو چلتے ہیں سورہ بقرہ ورس 65 کی طرف، جس کا ترجمہ کچھ یوں ہے: ورنہ تم کبھی کے تباہ و برباد ہو چکے ہوتے، اور تمہاری سیرت کی ناپختگی کا تو یہ عالم تھا کہ تم ہفتے میں ایک چھٹی کا فیصلہ کر لینے کے بعد بھی اسے پورا نہ کر سکے. تم بندروں کی طرح متلون مزاج اور ذلت و خواری کے پیکر بن گئے تھے. یعنی کہ یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کی گائے کی پوجا والے واقعے کا ذکر ہو رہا ہے، اور ان آیات میں اللہ پاک ان کے لیے یہ ورڈ یوز کر رہے ہیں. بھائی حارث سے آپ جا کر آیا 66، 67 اور 68 بھی پڑھ لینا تاکہ اچھے سے آپ کو یہ واقعہ سمجھ آ سکے. لیکن آپ نے تو اپنی مطلب کی آیت اٹھا کر وہاں پر مینشن کر دی. آپ نے دوسری آیات کا حوالہ دیا اور بولا کہ فرماؤ کیا میں بتا دوں جو اللہ کے یہاں سے بدتر درجے میں ہیں، وہ جن پر اللہ نے لعنت کی اور ان پر غضب فرمایا، اور ان میں سے کر دیے بندر اور سور. تو بھائی ایک اور سور کی خوبصورت الفاظ انسانوں کے لیے استعمال کیا جا رہا ہے. اور حیرت کی بات سورہ المائدہ ورس نمبر 60. یہاں بیسیکلی بات ہو رہی ہے ان قوموں کی جو اپنے کرتوتوں کی وجہ سے تاغونی قوتوں کے غلام بن جاتے ہیں، اور اس کا ترجمہ کچھ یوں ہے جو آپ نے صحیح بتایا ہی نہیں. چلو میں ہی بتا دیتا ہوں. کہو کیا ہم بتائیں کہ اللہ کے نزدیک کن کا انجام برا ہوتا ہے، اور وہ جو اپنے کرتوتوں کے وبال میں پھنس کر زندگی کے سعادتوں اور خوشگواریوں سے محروم ہو جاتے ہیں. ان کی عادت اور خصلت بندروں جیسی اور سیرت و کردار خنزیروں جیسا ہو جاتا ہے، اور وہ استبدالی قوتوں کے محکم و غلام بن جاتے ہیں. یہ لوگ سیدھی راہ سے بھٹک کر اس مقام تک پہنچ جاتے ہیں جہاں انسانوں کے لیے بدترین مقام ہو سکتا ہے. لیکن آپ یہ سب تو نہیں بتائیں گے نا. خیر آگے چلتے ہیں. اس نے ایک اور آیت میں یہ کہا کہ اب یہ پیارے پیارے کو بیچارے معصوم گھر نظر آ رہے ہوں گے. اچھا سورہ المدت ورس نمبر 50.
कानहम हुमरुल मुस्तफरिदा, गोया वो भड़के हुए गधे हैं। तो यहाँ पर इंसानों को प्यार भरे अंदाज से गधा कहा गया। ये अल्फाज हम आम जिंदगी में इस्तेमाल करें तो ताल्लुकात ही खत्म हो जाए। लेकिन सो ये है सूरह अल-मुदस्सिर वर्स नंबर 50। इसको एक्सप्लेन करने से पहले मैं हारिस सुल्तान आपको ये कहना चाहूँगा कि आपके कॉलर्स भी बस आप ही की तरह बोंगियाँ मारने ही जानते हैं। आप इस सूरह की आयत 50 के बजाय अगर 40 से पढ़ना स्टार्ट करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि यहाँ पर जन्नत और जहन्नुम के लोगों को कॉन्सेप्ट में रख कर बात हो रही है। जहाँ जन्नती जहन्नुमियों से पूछेंगे कि तुम्हें कौन सा अमल जहन्नुम में ले आया, तो उसके रिप्लाई में ये कुछ वर्सेस हैं, बट आपने तो आयत नंबर 50 ही दिखाई। काश आप सूरह मुदस्सिर आयत 50 के साथ साथ 48, 49 और 51 को भी एक्सप्लेन कर देते हैं। चलें मैं ही आपको कर देता हूँ। तो ना देगी कुछ फ़ायदा इनके हक़ में सिफारिश करने वालों की, बस क्या हुआ है इनको कि नसीहत से रोगिरदा हो रहे हैं, गोया के हों गधे बितके हुए जो शेर से डर कर भाग रहे हैं। तो क्या हुआ हारिस भाई, आप क्यों हाल्फ इन्फॉर्मेशन देते हैं? आप क्यों तस्वीर का दूसरा रुख नहीं दिखाना चाहते अवाम को? तो ना देगी कुछ फ़ायदा इनके हक़ में सिफारिश करने वालों की, बस क्या हुआ है इनको कि नसीहत से रोगिरदा हो रहे हैं, गोया के हों गधे बितके हुए जो शेर से डर कर भाग रहे हैं। तो क्या हुआ हारिस भाई, आप क्यों हाल्फ इन्फॉर्मेशन देते हैं? आप क्यों तस्वीर का दूसरा रुख नहीं दिखाना चाहते अवाम को? सो आपने एक और आयत को मेंशन किया और कहा कि यहाँ पर है सूरह अल बकरा वर्स नंबर 171, और काफिरों की कहावत उसकी सी है। अब बेचारे जो काफिर है उन इंसान है, उनके बारे में अल्लाह की प्यार भरी गुफ्तगू, और काफिरों की कहावत उसकी सी है जो पुकारे ऐसे को कि खाली चीखो पुकार के सिवा कुछ ना सरे, कुछ ना सुने, बहरे गूंगे अंधे तो उन्हें समझ नहीं। तो यहाँ पर इंसानों को डम ब्लाइंड डेफ आ गया, जस्ट बेस्ड ऑन फेथ। इसमें कोई सो चलते हैं सूरह बकरा वर्स नंबर 171 की तरफ। सो बेसिकली ये आयत उनके लिए हैं जो बिना सोचे समझे अंधी तकलीद कर देते हैं। तो मैं बहुत डीप जाकर आपको ये आयत समझा देता हूँ क्योंकि आप ख़ुद तो नहीं समझेंगे। व मसलुल लज़ीना कुफरू, यानी कि जो लोग बड़ों की तकलीद पर आंखें बंद करके अल्लाह के कवानीन के ख़िलाफ़ ज़िंदगी बसर करते हैं, यानी कि कुफ्र करते हैं। इनकी मिसाल ऐसी है जैसे जानवरों का रेवड़, और उस रेवड़ में कुछ सुनने और समझने की सलाहियत नहीं होती माँ सिवा चरवाहे के, बेमायने आवाज़ों के, सुम्मुम बुकमुम उमियुम, यानी कि बहरों, गूंगों और अंधों का योजुम, फ़हुम ला याकिलून, जो अक्ल फ़िक्र से कुछ काम नहीं लेता। तो ये थी वो आयत, बिल्कुल ऐसे ही जैसे आप लोग बिना सोचे समझे ये सब कर रहे हैं। चलें आपकी नेक्स्ट आयत का रिप्लाई करता हूँ। अच्छा, सूरह अल अनफाल वर्स नंबर 37, और इसलिए कि अल्लाह गंदे को सुथरे से जुदा फरमा दे और नजासतों को तले ऊपर रखकर सबको एक ढेर बनाकर जहन्नम में डाल दे। यहाँ पे इंसानों को नजासत और गंदा भरा कहा गया। सो ये है सूरह अल अनफाल वर्स नंबर 37। सो बेवकूफ़ एथियस, यहाँ बात हो रही है अल्लाह के निज़ाम व कवानीन के ख़िलाफ़ ज़िंदगी बसर करने वालों के अंजाम की। जाकर इसी सूरह अल अनफाल की आयत 36, 37, 38 और 39 भी पढ़ना। और चलो तुमने जो मेंशन की तुम उसी 37 आयत को ही पढ़ लो। यहाँ साफ लिखा है, और तमाम तकरीबी जमातें अल्लाह के निज़ाम की मुखालफत में एक दूसरे के साथ मिलकर जहन्नुम रसीद होंगी। लेकिन आपने तो आधी नॉलेज पर ही बात कर दी। वो कहते हैं ना कि लिटिल नॉलेज इज़ मोस्ट डेंजरस थिंग। देखो अब हो रहे हो ना तुम झूठे साबित। तुमने एक और आयत को मेंशन किया और ये कहा कि आगे चलें, सूरह अल रूम वर्स नंबर 12, और जिस दिन क़यामत होगी मुजरिमों की आस टूट जाएगी। यहाँ पर बगैर किसी ट्रायल, बगैर किसी अदालत के इंसानों को, यानी कुरान जो है ना वो स्टीरियोटाइपिंग बहुत करता है, वो जनरलाइज करता है। जो आप बात कर रहे थे ना, जनरलाइज नहीं करना चाहिए। कुरान इस पे सबसे आगे कि उसने मुजरिम बोल दिया जस्ट बेस्ड ऑन फेथ। सो ये है सूरह अल रूम आयत नंबर 12। आप कह रहे हो कि यहाँ बिना किसी अदालत के, बिना किसी इंसाफ के लोग जहन्नुम में डाले जाएंगे। तो चंदा, मैं पहले भी ये बात कह चुका हूँ कि लिटिल नॉलेज इज़ डेंजरस थिंग। जाओ जाकर इसी सूरह की आयत नंबर 10, आयत नंबर 9 और आयत नंबर 11 भी पढ़ लो कि जो लोग अल्लाह के आयत को झुठलाते हैं उनके बारे में यहाँ पर बात हो रही है, बट तुम लोग तो टोटली इस्लाम को बदनाम करते हो। तुमने फिर एक सूरह बकरा की आयत को मेंशन किया और कहा कि वर्स नंबर 88, और यहूदी बोले हमारे दिलों पर पर्दे पड़े हैं, बल्कि अल्लाह ने उन पर लानत की, उनके कुफ्र के सबब तो उन पर थोड़े ईमान लाते हैं। तो ये हजरत की अखलाक भरी गुफ्तगू आपने देखी। सो ये है सूरह बकरा वर्स नंबर 88, और बेसिकली ये कुछ वर्सेस हैं जिसमें बनी इसराइल के वाक़े का जिक्र है। आप अगर इसी सूरह की आयत 87 और 88 आयत को भी सिर्फ चंद लाइन से पढ़ लें तो साफ आपको पता चल जाएगा कि अल्लाह ताला किसके बारे में यहाँ पर फरमा रहे हैं। चलो हारिस, तुम जैसे जाहिलों को मैं ही बता देता हूँ।
کہ جب ہم نے حضرت موسیٰ کو بنی اسرائیل کی طرف بھیجا ایک کتاب لے کر تو وہاں کے لوگ نہیں مانتے تھے، حتیٰ کہ نوبت رسولوں کو قتل کرنے تک آ جاتی تھی، اور وہ لوگ فخر سے بولتے تھے کہ ہمارے دلوں پر غلاف ہیں۔ تو اس کے رپلائی میں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ بل لعنہم اللہ بکفرہم، یعنی کہ فخر کی بات نہیں ہے بلکہ پھٹکار ہے جو کفر کی وجہ سے ان پر پڑ رہی ہے۔ لاسٹ میں تم نے سورہ القلم کی آیات کو مینشن کیا اور بولا کہ القلم ورس نمبر 13 ترجمہ، درش خور اس پر سب پر ذرہ یہ کی اصل میں خطا۔ یہ دونوں الفاظ بڑے مشکل ہیں، اس کو ہم انگلش میں دیکھ لیتے ہیں۔ یہاں پہ کہا جا رہا ہے ill mannered، اس کے خراب مینرز ہوں، اینڈ مور ایور his birth is faulty۔ اچھا یہاں پہ نا کہا جا رہا ہے کہ برتھ جس کی فالٹی ہو، یعنی یہاں پہ میں نے تفسیر میں پڑھا ہے کہ حرام زادہ کہا جا رہا ہے بیسیکلی۔ جی یہ برتھ سو حارث، یہ سورہ القلم بھی آیات آپ 5 سے پڑھنا اسٹارٹ کریں، آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ یہاں پر اللہ پاک ان کو کہہ رہے ہیں جو جھوٹی قسمیں کھاتے ہیں اور اللہ کی کتاب کو جھٹلاتے ہیں، جو گنہگار ہیں اور جو قرآن کو صرف کہانیاں کہتے ہیں۔ سر جی یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ سورہ القلم کے کچھ ورسز ہی کہہ رہے ہیں جو آپ نے نہیں بتائے، کیونکہ آپ صرف بونگیاں مارنے آتے ہیں، اب جانا اور کچھ نالج لے کر آنا۔ یہ وہ لوگ ہیں جو قرآن اور اللہ تعالیٰ کے اور انبیاء کرام کے بارے میں جھوٹی کہانیاں مشہور کرتے رہتے ہیں۔ جب تک ہو سکے گا میں اس چینل کے ذریعے ایسے لوگوں کو ایکسپوز کرتا رہوں گا۔ تو دوستو یہی تھی آج کی ویڈیو، مجھے امید ہے کہ آپ کو آج کی ویڈیو کافی زیادہ انفارمیٹیو لگی ہوگی اور آپ کو کچھ نیا جاننے کو ملا ہوگا۔ دوستو مزید انفارمیٹیو ویڈیوز کے لیے آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے اور ساتھ ہی موجود بیل بٹن کے آئیکن کو بھی پریس کر دیجئے۔